السلام علیکم دوستوں، میرا یوٹیوب چینل ہے۔ آپ سب دوستوں گزارش ہے میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ جمعے کی نماز صلاۃ الجمعہ اسلام سے پہلے دوسرے مذاہب میں بھی ایک دن عبادت کے لیے مختص تھا، اور آج بھی یہودیت اور عیسائیت میں بھی مخصوص دن عبادت کے لیے مقرر ہے، جس میں یہ لوگ اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتے ہیں۔ جس سے اہل کتاب میں ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص ہے، یہودیوں کے لیے یہاں سبت یعنی ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا، کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے اتوار کو عبادت کا دن مخصوص کر کے اپنا الگ تشخص قائم کیا۔ اسلام ان دونوں ملتوں سے اپنی ملت کو ممیز کرنے کے لیے دونوں دن چھوڑ کے جمعے کو اجتماعی عبادت کے لیے اختیار کیا۔ جمعہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ اسلام میں جب اس کو مسلمانوں کی اجتماع کا دن قرار دیا گیا تو اس کا نام جمع رکھا گیا۔ لفظ جمع کو تین طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ میم کے پیش کے ساتھ میم پر زبر پڑھا جائے۔ تیسرا طریقہ یہ کہ میم ساکن ہو لیکن ان میں زیادہ فصیح اور مشہور یہ کہ میم کو پیش کے ساتھ پڑھا جائے یعنی الجمعہ۔ دن رات کی پانچوں فرض نمازیں جن کے باجماعت پڑھنے کا حکم ہے، ان کے علاوہ وہ سنن نوافل جو انفرادی طور پر بھی پڑھے جاتے ہیں، ان سب کے متعلق قرآن مجید میں اجمالاً اور حدیث مبارکہ میں تفصیلاً ذکر ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے ارشادات اور معمولات بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ چند نمازیں اور ہیں جو صرف اجتماعی طور پر ہی ادا کی جاتی ہیں۔ وہ اپنی مخصوص نوعیت اور امتیازی شان کی وجہ سے اس امت کا گویا شعار ہے۔ ان میں سے ایک نماز جمعہ ہے جو ہفتہ وار ہے۔ فرائض پنجگانہ کے جماعت سے ادا کرنے میں مصالح و منافع اور وہ سب کے سب وسیع تر پیمانے پر جمعہ اور عیدین کی نمازوں سے بھی حاصل ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ اور حکمت اور مصلحتیں بھی ہیں جو صرف ان ہفتہ وار اور سالانہ اجتماعی نمازوں سے وابستہ ہیں۔ جمعے کے معنی اجتماع کے ہیں، یعنی ایک جگہ جمع ہونے کے ہیں، جیسے دور جاہلیت میں عروبہ کہتے تھے۔ اسلام نے اس کا نام جمعہ رکھا۔ مسلمان ایک مخصوص دن میں مخصوص اوقات میں عبادت الہی کے لیے مجتمع ہوں اور مل کر سب اکٹھے عبادت کریں اور ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوں اور اجتماعی فیصلے بھی کیے جا سکیں۔ روزانہ پانچوں وقت کی نماز میں ایک محدود حلقہ یعنی محلہ ہی کے مسلمان جمع ہو سکتے ہیں، اس لیے ہفتے میں ایک دن ایسا رکھا گیا ہے جس میں پورے شہر اور مختلف محلوں کے مسلمان ایک خاص نماز کے لیے شہر کی ایک بڑی مسجد میں جمع ہو جایا کریں، اور ایسے اجتماع کے لیے ظہر کا وقت زیادہ موزوں ہو سکتا تھا، اسی لیے وہی وقت رکھا گیا، اور ظہر کی 4 رکعت کے بجائے جمعے کی نماز سے 2 رکعت رکھی گئی، اور اس اجتماعی کی تعلیمی اور تربیتی لحاظ سے زیادہ مفید اور مؤثر بنانے کے لیے تخفیف شدہ 2 رکعتوں کے بجائے خطبہ لازمی کر دیا گیا، اور اس کے لیے جمعہ ہی کا دن اس واسطے مقرر کیا گیا کہ ہفتے کے 7 دنوں میں سے وہی دن زیادہ باعظمت اور بابرکت ہے۔ جس طرح روزانہ آخری شب کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت بندوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے، اور جس طرح سال کی راتوں میں ایک رات شب قدر خاص الخاص درجے میں برکتوں اور رحمتوں والی ہے، اس طرح ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کے خاص الطاف و عنایات کا دن ہے، اور اس لیے اس میں بڑے بڑے اہم واقعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع ہوئے ہیں اور واقع ہونے والے جن کا ذکر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ بہرحال جمعے کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اس اہم اور شاندار ہفتہ وار اور اجتماعی نماز کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا گیا، اور اس میں شرکت و حاضری کی سخت تاکید کی گئی، اور نماز سے پہلے غسل کرنے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننے اور میسر ہو تو خوشبو بھی لگانے کی ترغیب بلکہ ایک درجے میں تاکید کی گئی ہے، تاکہ مسلمانوں کا یہ مقدس ہفتہ واری اجتماعی درجہ اللہ اور ذکر و دعا کی باطنی اور روحانی برکات کے علاوہ ظاہری حیثیت سے بھی پاکیزہ، خوش نظر، بارونق اور پربہار اور مجمع کو ملائکہ کے پاک و صاف مجمع کے ساتھ زیادہ مشابہت اور مناسبت ہو۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔